آئیے جڑا بندہ قرآن پڑھ دے، حدیث سنیے، میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے، قرآن پڑھن واسطے آیا ہے، قرآن سکھن واسطے آیا ہے۔ جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کر دے، آؤ نہ ایک بندہ ہے وہ نفلاں چ منگ دے، دوجا بندہ ہے جڑا دعا چ منگ دے، جڑا دعا کر رہا ہے انہوں بھی اللہ نے دینا ہے، جڑا نفلاں چ منگ دے انہوں بھی رب نے دینا ہے۔ آقا فرماندے نے ایک بندہ منگ دا نہیں، وہ قرآن دی تلاوت ہی کری جاندہ ہے، وہ تو آواز آن دیئے جڑا دعا چ منگ دے انہوں بھی دیاں گا، جڑا نفلاں چ منگ دے انہوں بھی دیاں گا، لیکن تو منگ دا نہیں، تو میرا قرآن پڑھی جا رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے تو قرآن پڑھی جا، تینوں میں بغیر منگن تو عطا کری جاواں گا۔ نبی علیہ السلام دا ایک صحابیہ کہنے لگا اللہ رسول میرا چھوٹا بھائی جڑا ہے نا بس وہ قرآن ہی پڑھی جاندہ ہے، انہوں کو وہ سو قرآن پڑھے لیکن میرے نہ کام بھی کرے نا۔ تو آپ نے کی فرمایا تیرا بھائی گھر جو قرآن پڑھ دا ہے، وہ دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ تینوں رزق دے رہے ہیں۔ ہون اسی قرآن تو انہیں پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اگر میں معذرت نہ پورے مجمع سوال کرا بھی روز کیڑا بندہ ہے جڑا قرآن پڑھ دا ہے تو کچھ چیدہ ایک بندہ ہی ہوئے گا یا دو بندے ہوں گے۔ تو جے میں کہاں بھی کیڑا بندہ ہے جڑا فیس بک ویندا ہے بول دے او یارا جیڑی انگل تیری فیس بک تے چل دی ہے اگر ایک قرآن دیا 17 تے چلے تے کمال نہ ہو جائے وہ بولو دے صحیح یار الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ قیامت دا دن ہوئے گا، زبان تے مور لگ جانی ہے، اینا انگلہ نے بول بول کے دسنا ہے تو اینا نہ کی کردہ رہے ہیں، تیرے جسم دے پیر بھی دسن گے تو مسیت والا آیا سکے نہیں، ہتھانے بول بول کے کہنا ہے کیڑے کیڑے گناہ کردہ رہے ہیں، زبان بولنا بند ہو جائے گی، تیرے جسم دے عذاب بولن گے۔ اس واسطے قرآن نو اپنا دستور بنا لو، میریو ماں بہنوں قرآن پڑھیا کرو، جڑا بندہ قرآن دا ایک لفظ پڑھ دا ہے انہوں 10 نیکیاں مل دیاں نے، تے جے تو رکوع ایک روز دا پڑھے کنے حرف ہوں دے نے تے کنیاں نیکیاں نامہ اعمال چ لکھیاں جاندیاں نے، بول دے نہیں ایک حرفوں دہ نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں ویخ تینوں نے کھل دیاں مولا نے تیری قسمت چنگی بنائی چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی الف تے لام میم حرف 3 نے شروع قرآن پڑھ دے صاحب یقین نے سانو اے دسیا کملی والے امین نے نیکیاں تی لکھ دا دفتر الہیہ کان کھول کے سن لے میری یہ پینانی صدا اس جہانی اتے بیٹھ نہیں رہنا نی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ پانا نی شاید موت اج کل سر اتے آئی چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی قرآن پاک دی تلاوت کرو قرآن بچیاں نو پڑھاؤ قرآن دا ماحول گھر دے اندر پیدا کرو قرآن نہ محبت کرو آقا فرماندے نے جیڑا بندہ چاہندا ہے میں اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کراں وہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرے وہ اپنے رب نہ ڈائریکٹ ہی گلاں کری جا رہے ہیں آخری واقعہ سنو صحیح بخاری دے حضرت عبداللہ بن عباس کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عمر سی 6 سال تے آندے نے میرا دل کردہ ہے میں نبی دی نماز تہجد ویکھا عمر کی نہیں ہے شوق کی ڈاوڈ ہے شوق ویکھو تے عمر ویکھو تے ساڑھے بچیاں نو اے عمر چ نماز بھی نہیں ہوندی
تے آندے نے میرا نا دا نہیں سی لگدا نبی علیہ السلام تہجد دی نماز گھر پڑھ دے سن تے گھر تے میں اس ٹائم تے جا نہیں ہے سکدا تے آندے نے ویندے نا میری سکی خالہ حضرت میمونہ نبی دے نکاح چ آ گئی تے میں خالہ جی جدوں خالو جی گھر آئے نا تے مینوں بھی دسیا جی نبی علیہ السلام دی واری آ گئی حضرت میمونہ دے گھر تشریف لے آئے عبداللہ بن عباس فرماتے نے میں بھی آ گیا میں بچہ ہاں چھوٹا جی نبی علیہ السلام بھی سو گئے میں بھی لیٹ گیا لیکن مینوں نیند نہ آئے میں کیا نماز تہجد ہے آبدی رات ہوئی نا تے نبی علیہ السلام اٹھے ایک لوٹے دے اندر پانی پایا وضو کیتا ہے مسواک کیتی ہے آپ نے 2 نفل نیتے حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں آپ دا قیام ویکھ رہے ہاں آپ دا سجود ویکھ رہے ہاں اللہ اکبر قیام کی ڈالم ہے رکوع کی ڈالم ہے سجود کی ڈالم ہے میں 2 نفل پڑھ دیاں ویکھیا آپ 2 نفل پڑھ کے لیٹ گئے پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے پھر وہ لوٹے جو پانی پایا ہے مسواک کیتی ہے وضو کیتا ہے آندے نے 2 نفل نیتے تے میں بھی اٹھ کے وضو کر کے آپ دے کھبے پاسے کھلو گیا تے نبی علیہ السلام نے نا ایتھوں کان تو منوں پھڑیا تے اپنی بیک سائڈ تو سجے پاسے کیتا تے قیام کی ڈاگو لمحہ سی پتہ جی پہلی رکعت جو سورہ بقرہ پڑھی یہ تھے ان پہلے دن حافظ کاری کو 1.5 پارہ پڑھے تو بابے مگر چڑھ جاتے پھر کاری صاحب تو ہی تو ویلے تے بندہ پوچھے بابا تو نہیں ویلا تو تے ہی کام کرنا یا بچیاں سکولے چھڈیا تے لائے تے یا کو سودا سودا اون جاندے نے بابا ویلا کام ساری بابے کو کراندے اسی پارہ سوا پارہ سننا ساڑھے واسطے ہزار سورہ بقرہ 2.5 پاریاں دی گال بن تے دوجی رکعت آپ نے پھر نا سورہ آل عمران پڑھی اے بقرہ تو اگے نہیں سورہ نساء پڑھی نساء تو بعد پھر آل عمران پڑھی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے 2 رکعتاں دا قیام ہے میں آپ دے نال کھڑا رہا آپ پھر لیٹ گئے وہ جڑا لوٹا ہی نا پانی والا جڑا بار بار پڑھنا میں وہ لوٹا بھر کے اوتھے رکھ چھڑیا میں بار بار اللہ رسول نوں بھرنا پیندا جدوں نبی علیہ السلام تیجی دفعہ اٹھے ویکھیا لوٹا بھریا میمونہ لوٹا تو بھریا اللہ رسول میں نہیں بھریا بچے نے بھریا او شدرے والے لوٹا ہی کام کر گئے نبی علیہ السلام نے ہاتھ چکے اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے دین دی سمجھ دے دے کمال نہیں یار پھر عبداللہ بن عباس نبی نے دعا کی تھی تے 12 سال دی عمر چ مفسر قرآن بنے 12 سال حضرت عمر دے دور چ نا مشیر خاص سن عبداللہ بن عباس تے بڑے بڑے اکابر جڑے وڈے صحابہ سن نا حضرت خالد بن ولید ورگے اکابر بڈھے صحابہ کہنے لگے عمر آیا کی کیتے یار آ چھوٹے جے بچے نو ایڈا وڈا ہوتا دے چھڑی حضرت عمر فرمان لگے جنو جنو اعتراض آجو سارے مسجد نبوی سارے کٹھے ہوئے حضرت عمر فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا یہ سورت دی تفسیر بیان کرو کی ہن کوئی کچھ کردا ہے کوئی کچھ تفسیر کردا ہے اینڈ تے کیا عبداللہ بن عباس تو بیان کر بھائی عبداللہ بن عباس نے 2 لفظاں دی تفسیر بیان کی تھی فرمان لگے سورت میرے محمد دی موت دا سنیا لے کے آئی صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑے کابر صحابہ گلاں کر وچوں صحابہ کو اٹھ پے کہنے لگے جی اپنے الفاظ ہی واپس لینے ہاں ساڈا ایک مطالبہ بھی ہے کہ اس مسجد دے اندر نا مسجد نبوی ایک یونیورسٹی قائم کیتی جائے جدے اندر قرآن دی تفسیر پڑھائی جائے تے قرآن دی تفسیر پڑھان واسطے 12 سال دا لڑکا عبداللہ بن عباس ہوئے گا ای چٹیاں داڑیاں والے صحابی دے کو قرآن دی تفسیر پڑھان ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام اے قرآن دی وجہ تو ویکھو کنی عزت ملی ہے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ قرآن یار میں جٹاں دا بال ہاں کہ آج میرے کو قرآن نہ ہوندہ تو ہاں ایتھے 1.5-2 گھنٹے میرا انتظار کرنا سی ہاں قرآن نہ ہوندہ میں بھی کتے کٹیاں نو پٹھے ہی پانے سا بول دے نہیں اور کی کام ہوندہ ہے یا مجھاں چار لو یا کو کنک بیج لو تے آج قرآن کول ہے قرآن سینے چھے
تے کو لوگ انتظار کر رہے ہیں. کوئی کتے کہہ رہا حافظ صاحب ادھر آؤ چاہ پیو. کئی دفعہ میں تقریر کر کے فارغ ہونا بڈھے بابے منو ہی چومی جاندے. یہ قرآن دی برکت ہے, یہ قرآن دی برکت ہے. نبی علیہ السلام کو ایک قافلہ آیا, انہیں اسلام قبول کی. آقا فرمانے لگا قرآن ہوندا جی. سارے چپ ہو گئے. ایک 7 سال دا بچہ ہے عمر بن سلمہ اگے آئے, 7 سال عمر ہے. کہنے لگا اللہ رسول مینوں قرآن ہوندا جی. فرمایا تینوں کیویں یاد کیتا ہی؟ آندا جی ساڈا اوتھے نا گھر ہے اور فلانے راہ تے اوتھے قافلے لنگدے سن تے اوتھے پڑاؤ ڈالدے سن, نالے میں قافلے والے دی خدمت کرنا سا تے او قرآن پڑھدے سن, میں سن سن کے یاد کر لیا. کنا کو ذہین بچہ ہوئے گا. فرمایا تو آج تو بعد انہاں دا امام ہے, یہ سارے تیرے مقتدی نے. 7 سال دے بچے نو مسلح تے کس چیز نے کھلا رہا؟ قرآن نے. ہونے جماعت کرامدہ ہے, پیچھے سے آنے, اس تو پیچھے بچے, اس تو پیچھے بیویاں. تے جدوں اے سجدے جاندہ ہے دے پیچھو چتر ننگے ہو جاندے. بیویاں نے مطالبہ کیتا امام دے چتر دے کجو. پھر انہوں ایک لمحہ جا جبہ نہیں جڑا ہوندہ وہ بنوا کے دیتا گیا تے بڑا راضی ہویا. 7 سال دا بچہ ہن وکھاندا پھر لوکاں نوں ویکھو جی مینوں جبہ بنا کے دیتا ہے. لیکن 7 سال دے بچے نوں کنے عظمت دیتی ہے؟ بولو بولو. ایک تفسیر کبیر چ بھی واقعہ لکھیا امام رازی نے, سند دی بالکل حسن ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان چو گزر رہے ہیں, ایک قبر چو آگے شولے مار رہی. اللہ میری آنکھنے میں دی آگ نہیں رہے. فرمایا واپس آؤ گے دساں گا. واپسی آئے قبر دی نار گلزار بن گئی. اللہ نار کیوں گلزار کیوں؟ فرمایا عیسیٰ یہ نہیں میں دسنا نار کیوں, یہ دے گناہاں نو میں نہ کجاں دے کون کجے, پردے میں نہ پاواں دے کون پائے. فرمایا دسنا نار نو گلزار کیوں بنایا؟ یہ دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے, اس بچے نے پہلے دن بسم اللہ پڑھی ہے. یہ دے بچے دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑیا. تو جب بچہ بسم اللہ پڑھے پہ دی قبر ٹھنڈی ہو جائے, بچہ حافظ قرآن بن جائے. بول دے صحیح ترغیب و ترہیب اٹھائیے علامہ البانی دی. قیامت دے دن حافظ قرآن اپنے خاندان دے جنہ تے جہنم واجب ہوئے گی 10 بندے جنت لے کے جائے گا. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ زندہ باد, عظمت قرآن زندہ باد. اس واسطے مرکز دا کی نا ہے؟ ہاں جامع مسجد بلال. میں پوچھنا وا فلک دے تارے آنو, لوکی سو گئے تسی کیوں جاگ دے ہو. چمک چمک کے رات دی بڑے زینت, جوک جوک کے تھلے کی چاک دے ہو. منو اگو فلک دے تارے آ کیا ساڑی واہ نہ کوئی پیش جام دیئے. چھاڑ کے فلک جامع مسجد بلال چاہ بئیے جتو آواز قرآن دی آم دی. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے اور سانو سارے انو قرآن نہ محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے. قرآن کسرت نہ پڑے. فرمایا شہید ہو ہاں جی فرمایا شہید قرآن سے اپنا ٹائم ہوتے ہیں اوپر باجیاں نے کار یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو اے یاری. یہ فرمائش ہے, یہ بھی ہے شعر سناؤ. اور میں نا اصل چ پہلی تقریر میں کیتی ہے اپنا او کتھے یار سویا اصل, دوجی میں کر کے آئیں ڈس کے, تیجی ہونے تھے کیتی ہے. تے ہون میری نا بس بس ہو گئی ہے انشاءاللہ. اے پتر تو پہلو کیوں نہیں پیسے دیتے 500 کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو اے یاری. ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلا تو اے یاری. میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربانے. میڈے وس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلا تو اے یاری. میرے پیغمبر پیدل چلے, تلیاں پھٹ گئیاں, پیر سوج گئے. ابو بکر دیاں نگاہاں پئیاں تے اکھاں چوں آنسو آگے کی آندے نے کیوں سوج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے. تیری بن جاواں اسواری ساڈی ازلا تو اے یاری. تے گل بڑی با کمال
اللہ اکبر تیرا پار صدیق اٹھاوے تینو کوئی تکلیف نہ آوے 3 میل دی چڑساں چاڑی ساڑی ازلاں توئے یاری ذرا ٹھہر ونج سرکارے پہلے صاف کرے ساغارے منو جان جناب دی پیاری ساڑی ازلاں توئے یاری ڈنگ کھاوے زہر پچاوے پر نہ پیر سوراخ تو چاوے کیوں ہے نیند حضور تے تاری ساڑی ازلاں توئے یاری کالا ناگ ڈنگ مار دے آنسو چہرہ مصطفیٰ دے ڈگ دے نے اکھاں کھولیاں یار کی ہویا ہی سونیا محبوبہ کالے ناگ نے ڈنگ مارے ہے تے صدیق کی آندے نے ہر مشکل سر تے چاسا میں لگیاں توڑ نواز لانیاں سوکھیاں نے نبانیاں بولو دے صحیح اگر لان دا طریقہ سکھنا ہی تے ابو بکر کو سیکھ نبان دا طریقہ سکھنا ہی تے صدیق کو لو سیکھ اللہ 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 ویکھ لے آج بھی کٹھے ہی ستے نے پوری زندگی صدیق نال رہا ہے اللہ سفر چنال حضر چنال بدر چنال اوہد چنال خیبر چنال حنین چنال آ نظرہ غور کر میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال قبر چوی نالے تے جدو قبرہ پھٹن گیاں ادو حوض کوثر تے بھی نبی دے نال ہوئے گا جنت چوی نبی دے نال ہوئے گا ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نباساں میں صدقے لکھ لکھ واری ساڑی ازلاں توئے یاری پسروری کرے پیانے پیا دسدا خود قرآن صدیق دی کار گزاری ساڑی ازلاں توئے یاری میرے پیغمبر دے صحابہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو مورزون والذین هم للزکاة فائلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر